تھوڑا سا ادھر کریں اس طرف. السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم فائن، آئی ہوپ دیٹ یو ول بی آلسو فائن. تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ. میرے یہ جو چینل ہے یہ ہے ولاگنگ کا چینل، مگر میں نے آپ سے آج بہت ہی خاص بات کرنا ہے. یعنی میں نے جو اپنی زندگی سے سیکھا ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھا ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ میرا جو ولاگ ہے یہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے. پیرنٹس اس کو دیکھیں اور پلیز اسے آپ نے پازیٹیو لینا ہے، اسے ذرا بھی نیگیٹیو نہیں لینا، کیونکہ نہ تو کوئی میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور نہ ہی میں کوئی اس طرح کی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ اس کو نیگیٹیو وے میں لے جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں اپنی زندگی سے یا آس پاس کی بہت قریب کے لوگ ہیں ان کی زندگیوں سے میں نے جو بھی سیکھا ہے نا، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، شاید وہ آپ کے کسی کام آ جائیں. تو سب سے جو میرا پہلا پوائنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نا ایجوکیٹ کریں. جیسے ہمارے 4 بیٹے ہوتے ہیں نا، اور 1-2 بیٹی کی اسٹڈیز کی طرف ہم لوگ دھیان نہیں اگر دے رہے ہوتے اور بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے کہ اس نے اپنی لائف میں چل کے نا اب گھر چلانا ہے، تو بیٹیوں کو بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی گھر میں بیاہ کے جاتی ہے. اللہ نہ کرے کل وہ کسی وجہ سے نہیں اپنے گھر کو یعنی بسا نہیں سکتی ہے، تو اس کے پاس یہ آپشن ہو کہ وہ اپنے آپ کو نا سنبھال سکے، اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جاب کر سکے. یعنی اگر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے، اپنے پیرنٹس پہ یا ڈیپینڈ کرے بھائیوں پہ، تو وہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ بیچارے کب تک ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ماں باپ کو صحت اور زندگی دے، لیکن جو بھائی ہوتے ہیں نا پھر انہیں بھی بہنیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ریئلٹی ہے. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہوتا ہے. لہٰذا بیٹیوں کو ایجوکیٹ کریں. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیٹ آپ لوگ نہیں کر سکتے، یعنی اتنے وسائل نہیں ہوتے نا ہر ماں باپ کے پاس، تو کم از کم اتنا کر دیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی ہنر دے دیں، درزن بن جائیں، پارلر چلا لیں، ہوم ٹیوشن دے لیں یا نرسنگ کا کورس ہی کر لیں. یعنی اتنا اس پہ نہیں آئے گا کہ آپ کے اتنے زیادہ اخراجات نہیں ہو جائیں گے کہ آپ یہ انہیں نہیں دے سکتے. وہ بھی تو آپ کی اولاد ہے نا. تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بیٹی کی ہم شادی کرتے ہیں نا تو پلیز سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہر ماں باپ سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قسمت بھی ایک میٹر کرتی ہے، لیکن سوچ سمجھ کے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ صرف ایک بار ہمیں ملی ہے. یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار دی ہے. تو پلیز سوچ سمجھ کے اسے ایک ایسا ہم سفر دیں جو اس کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے، تاکہ اس کی زندگی نہ کبھی بھی تباہ نہ ہو یا اس کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز نہ ہوں. اونچ نیچ آتی رہتی ہے لیکن اس طرح کی نہ بنے کہ وہ لگے کہ میری زندگی جی ختم ہو گئی ہے. اگلے پوائنٹ میں آئے نا، تو جب بھی بیٹی کی شادی کریں نا تو اس سے مرضی معلوم ضرور کریں. یعنی اسے فورس نہ کریں کہ نہیں بیٹا آپ نے یہاں کر لینی، یہ اچھی لوگ گئی یا وہ. اس سے رائے لیں کہ ہاں آپ یہاں پہ کرنا چاہتی ہو یا نہیں کرنا چاہتی ہو، پھر وہ اپنی رائے دے. اگر ہمارے اسلام نے ہمیں بہت زیادہ گنجائش دی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ایک مرد کا معاشرہ بن گیا ہے اور بیٹوں سے تو رائے لے لی جاتی ہے لیکن بیٹیوں سے رائے بہت ہی کم لوگ لیتے ہیں. بس بتا دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے یہاں رشتہ کر دیا گیا ہے، تو بیٹیاں بھی یہی کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ایک ہم سفر اچھا ہوتا ہے نا اور ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، حالات جس طرح کے بھی ہوں نا، میں کہتی ہوں وہ ایک زندگی ہنسی خوشی گزار لیتی ہے. لیکن جہاں بہت زیادہ پیسہ بھی ہو نا اور انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو وہ زندگی اچھی طرح سے نہیں گزرتی. اگلے پوائنٹ پہ آئیں نا، تو اپنے بیٹی سے تو آپ رائے لیں ہی لیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو داماد آپ کا بن رہا ہے نا اس سے ظاہر ملنا ملانا تو ہو جاتا ہے، اس سے بھی رائے لیں کہ بیٹا کسی آپ دباؤ میں تو نہیں شادی کر رہے ہیں. بعض فیملی میں یہ ہوتا ہے نا، اگر کزنز میرج ہو جائے یا آپ کے مما بابا کے کسی کزنز کے بچوں سے ہو رہی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی نہیں کر لو بیٹا، ہم نہ زبان دے آئے ہیں یا ہمارا ریلیشن ہے، لوگ کیا کہیں گی جی ہے وہ ہے. تو پھر بیٹا کیا کرتا ہے کہ اس وقت ان کی مان لیتا ہے، لیکن جب اللہ نہ کرے ماں باپ نہیں رہتے تو وہی اس لڑکی کو چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاتا. وہ تو بہت سی تہمتیں لگا لیتا ہے، کیونکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ مرد کا ہی معاشرہ ہے. پلیز میرا اس ویڈیو سے مرد بھی بالکل بھی غصے میں نہ آئے، ایک یہ ریئلٹی ہے نا. تو وہ تو چھوڑ دیتا ہے، پھر کس کی ٹینشن بن جاتی ہیں، پھر بھی اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ہاں اسی میں ہی کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اسے گھر بھیج دیا گیا ہے. کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ ہو سکتا ہے
ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہے لڑکی سے بھی کوئی نہ کوئی مسٹیکس ہو جاتی ہوں گی، لیکن درگزر کرنا چاہیے نا. جب ایک لڑکی کو سکھایا گیا تو ایک لڑکے کو کیوں نہیں سکھایا گیا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مرد ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ داماد سے بھی پوچھیں کہ بیٹا کیا آپ ایگری ہو. یعنی ایسے ٹاپکس ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کر لینی چاہیے. اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں. تو اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف فیملی اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں نا تو پلیز خدارہ ایسی فیملی میں بالکل شادی نہ کریں جو اپنوں پہ جان چھڑکتے ہوں اور غیروں کو چھوت کی بیماری سمجھتے ہو کہ ہمیں تو چھوت ہے جی، ان کو تو چھوت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے جتنا بھی اچھا ہو جاؤ گے نا، اینڈ پہ وہ کیا کہیں گے کہ نا ہاں اگر آپ کی کوئی بات انہیں مائنر سے بری بھی لگے گی کوئی نہیں، کہہ دیا غیر ہے نا. یعنی یہ ایک جو تانا ہوتا ہے نا، جب آپ کا یہ سنتے ہو اور آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا، تو قسم سے آپ کہتے ہو کہ بس جتنا بھی ہم نے اچھا کر لیا ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے. پھر آپ اچھا شاید نہیں کر پاتے ہو، آپ پازیٹیو اپنی لائف میں نہیں رہ پاتے ہو. پیرنٹس تو شادی کر کے فرض ادا کر دیتے ہیں. میں کہتی ہوں بیٹیوں کو نا اپنا فیملی ممبر بیٹوں کی طرح ہی سمجھیں. یہ نہ کہیں کہ بس جی ایک کھونٹے سے باندھ دیے، شادی کرنی ہے نا تو جلدی سے کر دیں. نہیں، پہلے دیکھیں لوگ کیسے ہیں نا. اگر ان کو اپنا کوئی کہے گا نا، جو اپنوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ نہ اگر آگے کھائیے آپ چھلانگ لگاؤ تو لگا دیں گے، اور اگر کوئی آؤٹ آف فیملی والی لڑکی آئی ہوگی کہیں نہیں نہ لگاؤ کھائیے، کہیں نہیں یہ تو غیر ہے نا کہہ رہی ہے تو ہوگی، نہیں ہوگی یہ ایسے جھوٹ بول رہی ہے. یعنی ایسی فیملی میں مجھے نہیں لگتا کہ آؤٹ آف فیملی آپ کو لڑکی کی شادی کرنی چاہیے جہاں اپنوں کو اتنی ہی اہمیت دی جائے اور غیروں کو ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا جائے. سب سے لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیٹی کی شادی کریں تو اس کے نام کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ اس کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور رہ سکے. اور بعد میں اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی مسائل کسی کی بیٹی کے ساتھ آئیں، لیکن اگر آئیں بھی صحیح تو وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے. آخری بات بھی میری آپ سے یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی بھی ایسی تربیت کریں کہ اسے مان، عزت اور پیار دینا سکھائیں، اور آپ بھی اپنی بیٹی کو مان اور عزت اور پیار دیں. کیونکہ جب ایک پیرنٹس اپنی بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں نا تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی زندگی مشکل ہو سکتی ہے. اس ولاگ کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.